حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکریوں کے بیچ نا شیر کے چھوٹے سے بچے نے رہنا شروع کر دیا تھا، تو صحبت بکریوں کی تھی نا، اس کا بھی ذوق اسی طرح کا بن گیا۔ کچھ لوگ ناکام لوگوں کے اندر وقت گزارنے لگتے ہیں تو اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کر بیٹھتے، اس کا بھی اسی طرح کا ذہن بن گیا۔ تو ایک دن شیر نے آ کے جب دھاڑا تو بکریاں دوڑی، تو وہ شیر حالانکہ جوان ہو گیا، وہ بھی دوڑ گیا۔ شیر سمجھ گیا کہ بکریوں کی صحبت نے بکری کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ باقی باتیں تو بعد میں، اسے یاد کرانا ہے کہ تو شیر ہے، اسے یاد کرانا ہے کہ تو نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس شیر نے نا کسی طریقے سے، بکریاں تو بھاگ گئیں، تو اس شیر کو وہ گھیر کے لایا دریا کے پل کے اوپر، اور جب وہ پل کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے نیچے دیکھا نا پانی میں، او ہو میں تو شیر ہوں۔ اب جب شیر اس کی طرف گیا تو وہ جوان تھا، وہ دھاڑا۔ وہ شیر کہنے لگا میں تجھے کھانے نہیں آیا، صرف تجھے یاد کرانے آیا ہوں کہ تو شیر ہے۔ یہ تو بکریوں کی صحبت نے تیرا حال برا۔ اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میرے عزیز یاد رکھیں، اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو مرتب کریں۔ ہمارا اتنا وقت بے معنی بے مقصد گزر رہا ہے، بے مقصد، اور ان لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ سست لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا تو سستی آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے بیکار اور فارغ رہنے والے شخص سے نفرت ہے، اور اس شخص سے میں ہمیشہ بچتا ہوں جو نہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کر رہا ہو۔ بیکار بیٹھا ہے، اس نے اپنے آپ کو زنگ لگا دیا، میں اس شخص سے ہمیشہ بچتا ہوں، دور رہتا ہوں، بری ہوں ایسے بندے سے، میں نہیں قریب جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بچو ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے خود بھی ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں وہ، اور تمہیں بھی وہ وہی رغبت دیں گے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں کہ جو آپ کو چست کریں، جو آپ کو بتائیں کہ وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ وقت کے ہیرے بڑے قیمتی ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا جو کچی کچی مایوس باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ، تو آپ کے اندر وہ باتیں بھر دیں گے۔ صحبت نہ چاہتے ہوئے بھی بندے پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان لوگوں کی کہ جو آپ کو تازہ دم رہنا سکھائیں۔ اقبال نے کہا پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ ہم نے ابھی تک طے نہیں کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک طے نہیں کر پائے کہ میں دراصل ہوں کیا، میرا سفر کیا ہے، میں نے جانا کدھر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی تک ساری توجہ دوسروں پر ہے، اپنے اوپر توجہ کر ہی نہیں سکے۔ ہم نے طے ہی نہیں کیا، اور جو کام کرنے والے تھے 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، 39 سال، پورے 40 نہیں، لیکن وہ کروڑوں بار درود و سلام بھی پڑھ گئے، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید بھی ختم کر گئے۔ پچھلے ان سے قبل گزرنے والے بادشاہوں کی زیادتیاں معروف تھیں، لیکن وہ آئے تو نظام حکومت کو عدل سے بھی بھر گئے۔ لوگ بڑی بڑی آسائشوں میں زندہ تھے، انہوں نے بادشاہی میں فقیری کر کے بے دکھا دی۔ انہوں نے اس طرح کا نظام دنیا کو دے دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ملتا تھا، لینے والا ملتا ہی کوئی نہیں تھا۔ 39 سال کی عمر میں سرخرو ہو کر رب رسول کی بارگاہ میں بھی پہنچ گئے، سارا کمال حاصل ہو گیا۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی جو ظاہری عمر مبارک ہے وہ 63 سال ہے، اور 23 سال حضور کا دور تبلیغ ہے، اس میں 27 جنگیں لڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 27۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کفار سے مقابلہ کیا، طائف سے لے کر تبوک تک کے سفر کیے۔ میرے اور کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ان 23 سالوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آوازیں زمین سے لے کر جنت تک اپنے مقدس کانوں سے سماعت بھی فرمائیں۔ اپنے غلاموں کو اتنے درجوں تک حضور نے پہنچایا۔ حضور نے پوری دنیا میں ابلاغ دین بھی کیا، کتاب و سنت بھی سکھایا، نبی پاک نے واعظ و نصیحت بھی فرمائی، جنگوں اور غزووں میں بھی وقت دیا، کفار کے ساتھ جہاں معاہدے کرنے تھے وہ معاہدات بھی حضور نے کیے۔ لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اپنی ازواج کو بھی وقت دیا، ان کی خوشیاں انہیں فراہم بھی کیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ سے، سیدہ رقیہ سے، سیدہ ام کلثوم سے، بڑی سب سے صاحبزادی سیدہ زینب، ان سب سے محبت بھی فرما لی۔ اور ان 23 سالوں میں حضور کے کنوں پہ امام حسن بھی کھیلے اور گود میں امام حسین بھی کھیلے۔ سارا ہی وقت حضور نے مینج کیا، سارا وقت حضور نے مینج کیا، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طے کر کے دے لی۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ
پہلے قاضی القضاء ہیں امت کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد ہیں، چیف جسٹس بنایا تھا ہارون رشید نے آپ کو۔ ساری زندگی علم پڑھنے میں، علم پڑھانے میں گزری۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، ہمیشہ سیکھنے کا، طلب کرنے کا، اس پر بڑے شوق سے عمل کیا۔ آخری وقت آیا تو بڑے بیمار ہو گئے تھے۔ شیخ ابراہیم ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میں آپ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ نا اتنے علیل تھے کہ بے ہوشی کے عالم میں آپ آرام کر رہے تھے۔ میں بیٹھا تو ہوش آیا۔ ساری زندگی علم پڑھانے میں، دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں، لوگوں کو بتانے میں، تحقیق کرنے میں گزر گئی۔ آنکھ کھلتے ہی نا مجھ سے کہنے لگے اچھا ہوا ابراہیم تم آ گئے، ایک مسئلہ ڈسکس کرنا تھا۔ میں نے کہا حضور اس حال میں بھی؟ تو کہنے لگے اچھا نہیں، دین پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے دنیا سے چلے جائیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ کہتے میں اتنا متاثر ہوا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، شوق ابھی بھی علم کا ہے، آخری ہجکیاں ہیں اور علم کا ابھی بھی شوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی طبیعت میں بڑی نکات تھی، مسئلہ بتایا، پھر لیٹ گئے۔ میں نے سلام لی اور جب میں ان کے دروازے سے آگے گزرا تو پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے امام ابو یوسف کا وصال ہو گیا۔ آخری دم تک ان لوگوں نے اپنے معاملات کو نہیں چھوڑا، چیزوں کو مینج کر کے رکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے لگے، تمہیں پتہ لگ جائے قیامت آنے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی لگا دینا، خیر کا کام کر ہی لینا۔ وہ جو تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ بھی انتظار میں نہ گزار دینا کہ قیامت آ رہی ہے تو انتظار کروں، فرمایا وہ پودا بھی لگا دینا تاکہ اس کا ثواب بھی تمہارے نامہ اعمال میں پہنچ جائے۔ کیوں وقت ضائع کریں، کیوں لمحات ضائع کریں، کیوں ایسا کام کریں جو ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث ہے۔ نوجوانوں نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ مرضی سے سونا ہے اور ہر کام الٹ کرنا ہے۔ کوئی نوجوان ملنے آیا تھا تھوڑے دن پہلے دوپہر کو، تو میں نے کہا کھانا کھلائیں، تو کہنے لگے پیر صاحب ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا میاں 12:30 جس نے ناشتہ کیا ہے تو دوپہر کا کھانا 6 بجے کھائے گا، اور رات تیری کب ہوگی؟ پھر یہی ہے نا کہ 12:30 اماں تو بیچاری بڑھاپے میں اٹھ کے پکا کے نہیں دے گی، تو برگر ہی کھائے گا اور سویرے وہ ہضم نہیں ہوگا، پھر تو دوائی بھی کھائے گا۔ جب آپ فطرت کے خلاف چلتے ہیں، رات رب نے سونے کے لیے بنائی اور دن جاگنے کے لیے، تو جب الٹ کرو گے جوانوں تو صحت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ سستی پیدا کرتی ہے اور رات کی نیند آپ کی تھکاوٹیں دور کرتی ہے۔ تو جس چیز نے آپ کو سست کرنا ہے اس پر توجہ زیادہ ہے، اور جس چیز نے آپ کو طاقتور کرنا ہے اس پر آپ کی توجہ نہیں۔ وقت پر رات کو سونا اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ میری بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اور جوانوں سے بہت زیادہ امیدیں لگا لینا اور کمزور پڑ جانا، یہ بھی چیزیں انسان کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں۔ کیوں ریٹائر ہوں؟ کبھی تلاوت سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی درود و سلام پڑھنے سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے، کبھی معاذ اللہ کثرت نفل سے بھی بندہ، نوافل سے بھی بندہ ریٹائر ہوا ہے۔ اللہ اللہ کریں، کچھ کام کریں۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسکندریہ کی فتح ہوئی تو میری خواہش ہوئی جناب عمر کو جا کے خوشخبری سناؤں، لیکن جس وقت میں مدینہ شریف پہنچا نا تو سب لوگ دوپہر کا آرام کر رہے تھے۔ تو اب ہمارے آرام میں کوئی خلل ڈالے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اماں کو بھی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر اگر کوئی سوتے ہوئے ہمیں اٹھا دے اور ہم جاگ جائیں تو پھر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اللہ ہی خیر کرے۔ بادشاہ سلامت کو جگا دیا ہے، ہم بہت سارے معاذ اللہ ادب آداب بھی بھول جاتے ہیں، نیند ضائع کر دی۔ تو حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف آیا، دوپہر کا وقت تھا، اسکندریہ کی فتح ہو گئی، خوشخبری سنانی تھی۔ تو مدینہ شریف جب میں پہنچا تو سب لوگ آرام کر رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا سیدنا فاروق اعظم کے گھر جانا۔ میں نے کہا شام کو بات کروں گا۔ شام کو میری ملاقات ہوئی، گویا عصر کے بعد ملاقات ہوئی، جب مغرب میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور وہ میں اب مبارک ہو اللہ نے فتح دے دی۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں تو بڑی دیر سے منتظر تھا، سو نہیں سکا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو اسی لیے نہیں آیا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ فرمانے لگے آرام میں کیا کرتا تھا پر خلیفہ بننے سے پہلے پہلے، اب کہاں وقت ہے میرے پاس، اتنی ذمہ داریاں ہیں، کہاں آرام کرتا ہوں۔ اور پھر رو پڑے اور فرمانے لگے میں تو رات کو بھی کم سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کے کام دیکھتا رہتا ہوں اور رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کرتا رہتا ہوں۔ میں نے تو رات کو بھی سونا کم کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری میرے بھائی ہماری ناکامیوں کی وجہ ہماری سستی بنی، ہماری کاہلی بنی، ہماری لاپرواہی بنی۔ بہت سارے افسران ایسے ہیں جن کے عملے کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اٹھ کے باہر آ کے چیک کرنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔
بہت سارے ایسے اداروں کے سربراہان ہیں کہ جو اپنے دفتر سے اٹھ کے باہر آ کے دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے کہ عملے کے لوگ کر کیا رہے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پرکھتے نہیں، دیکھتے نہیں، محاسبہ ہی نہیں کرتے، تو پھر چیزیں شترے بے مہار ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی میں چیزوں کو مینج کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، جناب فاروق اعظم ہمیشہ کام کرتے تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی زندگی میں، بڑا کام کیا۔ ہم نہ سو جاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں، بلکہ مرضی کی نیند ہے، مرضی کا جاگنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت دھوپ تھی مدینہ منورہ میں اور سب لوگ سو رہے تھے، تو میں کسی کام کے لیے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص ہیں تو وہ اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے ملے تو میں نے سمجھاؤں کہ ساری دنیا جو سو رہی ہے تو آپ ہی اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں، اتنی کڑی دوپہر لگی ہوئی، اس وقت بھی آپ اونٹوں کے پیچھے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چھت پہ رہا کہ یہ قریب آتے ہیں تو سمجھاتا ہوں، لیکن وہ قریب آئے تو میں تڑپ ہی گیا۔ وہ عام شخصیت تو نہیں، وہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین اس دھوپ میں آپ اونٹوں کے پیچھے سارا زمانہ سو رہا ہے، کسی غلام کو فرما دیتے تو آپ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے اونٹ ہیں، غلام کی ڈیوٹی تو نہیں نا، ڈیوٹی تو میری ہے نا، مسلمانوں کا مال سنبھالنے کی۔ فرمایا یہ چلے گئے تھے، دل میں خیال آیا کہ عمر سے اس کے بارے میں بھی تو قیامت میں پوچھا جائے گا نا۔ تو جو سونے والے ہیں وہ سو رہے ہیں، پر میری تو ڈیوٹی ہے نا، مجھے تو جاگنا ہے نا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر تو حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں، ایک تو سونے سے یہ مراد ہے نا، اور ایک سونے سے مراد سونا ہے جو بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کچھ کام کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو لے کر کے آئیں۔